اچھا دیکھیں جی، یہ جو فورتھ سیمسٹر والے ہیں، ایم ایس سی فورتھ سیمسٹر والے، تو ان کے آج جو کلاس ہو رہی ہے، پہلی کلاس آپ کی ہو رہی ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے فلوئڈ میکینکس کے بارے میں. آپ کا مضمون جو ہے وہ ہے فلوئڈ میکینکس. ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ آج اپنا پہلا لیکچر لے رہے ہیں. تو یہ یہاں پر میں نے آپ کے لیے کچھ مٹیریل دیا آپ کو انیشیل. ٹھیک ہے، بعد میں تو چلو ہم آگے جائیں گے، اور آپ کو اس کے میں نے نوٹس بھی دیے ہوئے ہیں، یعنی جو اس کے پورے نوٹس ہیں وہ آپ کو میں نے آلریڈی پہنچا دیے ہیں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال چونکہ پہلے آپ کو میں تھوڑا سا اس کی بیسک بتا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ لوگ نوٹس کو آسانی سے پڑھ سکیں. تو یہاں دیکھیں آپ لوگ، یہاں پہ ہے یہ فلوئڈ میکینکس، یہ آپ کا مضمون ہے. ٹھیک ہے، اب سوال ہے کہ یہ ہے کیا، فلوئڈ میکینکس ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو پھر آگے ہم چلتے ہیں. تو پہلی چیز میں نے آپ کو یہاں یہ بتا دیا کہ بہت سی کتابیں، بہت سے لوگ اس فلوئڈ میکینکس کو کہہ دیتے ہیں، دیکھیں ہائیڈرو ڈائنامکس، بعض کہتے ہیں فلوئڈ ڈائنامکس، بعض کہتے ہیں فلوئڈ میکینکس. تو یہ اپنا سمجھیں بھائی کہ کہیں اگر فلوئڈ میکینکس لکھا ہوا ہے اور وہاں پر فلوئڈ ڈائنامکس آ گیا یا وہاں پر ہائیڈرو ڈائنامکس آ گیا، تو آپ کہیں یار کہ یہ کیا کوئی مختلف چیزیں ہیں؟ تو یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. تو بہرحال میں نے لکھا کہ دی 3 common names of the same subject. اسی سبجیکٹ کے 3 جو نام ہیں جو کہ عموماً ہم کوئی کچھ لکھ دیتا ہے، کوئی کچھ لکھ دیتا ہے، تو تینوں ایک ہی ہیں، اور ان کے نام جو ہے وہ رسپیکٹیولی کیا آپ ہائیڈرو ڈائنامکس کہیں، فلوئڈ ڈائنامکس کہیں، یا آپ فلوئڈ میکینکس کہتے ہیں. تو تینوں کے تینوں جو ہیں یہ ایک ہی سبجیکٹ کے نام ہیں. اب اس میں دیکھیں ایک چیز اگر آپ غور کریں تو ایک اس میں لفظ آ رہا ہے، دیکھیں فلوئڈ، کہ یہ فلوئڈ ہے کیا. ٹھیک ہے، فلوئڈ چیز کیا ہوتی ہے. تو دیکھیں جی، پہلے میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے کہ بھائی کہ یہ واٹ از فلوئڈ، یہ فلوئڈ کی ڈیفینیشن ہے. تو میں نے لکھا کہ ان سائنس وی اسٹڈی آور یونیورس. دیکھیں سائنس کیا کر رہی ہے آج تک، جب سے سائنس بنی ہے اور جب سے لوگوں نے اس پہ غور و خوض شروع کیا ہے، اس کو سمجھنا شروع کیا ہے، اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، تو وہ کائنات کی اسٹڈی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہماری ساری اسٹڈی زمین پر تھی، ایک علاقے میں تھی، پھر زمین پہ تھی، پھر جب ہم نے اور ترقی کی ہوتے ہوتے اب جو ہے ہم ستاروں سیاروں کی اس کی بات بھی کر رہے ہیں. بہرحال ہماری جو سائنس کا جو مطالعہ ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کائنات کا مطالعہ کرنا. تو میں نے وہی لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ان سائنس وی اسٹڈی آور یونیورس، جو ہمارے ارد گرد جو ہماری کائنات ہے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں سائنس کی مدد سے. اچھا، سائنس میں ہم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آور یونیورس از میڈ اپ آف میٹر. یہ جو پوری ہماری کائنات ہے وہ جس چیز سے بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہے، میٹر ہے. میٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ میٹر وہ چیز جس کو ہم دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، وہ وزن رکھے، اس کا کوئی وزن بھی ہو، ٹھیک ہے نا، جگہ گھیرے، تو اس کو ہم میٹر کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی کہ ہم نے کہا کہ جی آور یونیورس از میڈ اپ آف میٹر، ہماری پوری کائنات جو ہے وہ مادے کی بنی ہوئی ہے. سو ٹو اسٹڈی دا یونیورس، چنانچہ اگر آپ یونیورس کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تو کہتے ہیں کہ یونیورس وی مین دی اسٹڈی آف میٹر، اس لیے کہ ہم وہاں پر مادے کا مطالعہ کر رہے ہیں. مادے کا مطالعہ کریں گے، یونیورس کے اندر اس کا اسٹڈی ہوتی جائے گی. اچھا، میٹر، اب میٹر کیا کہتے ہیں؟ میٹر از نارملی کلاسیفائڈ ان 3 common states اور phases. کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اگر مادہ، مطلب کہ میں خاص کے بات کر رہا ہوں، میں بیچ میں ایک خاص پوائنٹ میں آپ کو انڈیکیٹ کر دوں گا. کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ ہمارا جو مادہ ہے وہ ہمیں 3 صورتوں میں ملتا ہے، 3 صورتیں عموماً. ٹھیک ہے، اب ایک اور بھی ہے ہمارے پاس، ایک چوتھا فیز بھی ہے، لیکن ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے کہ اس کا ہمارے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس کس حالت میں ہوں گے؟ یا وہ سولڈز ہوں گے، یا وہ لیکوڈز ہوں گے، یا وہ گیسز ہوں گے. اب سولڈ ٹھوس چیزیں، لیکوڈ مایات، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہو گئے باقی گیسیں. تو یہ 3 طرح کی جو ہے وہ مادہ ہمیں 3 شکلوں میں ملتا ہے. ایک چوتھی شکل بھی ہے، لیکن وہ شکل ہے وہ کہیں ستاروں میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب کوئی پلازما میٹر ٹائپ کی چیز ہے، لیکن اس کو ہم اس لیے بحث نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے اس مضمون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم خاص کر اس 3 کا ذکر فی الحال میں نے کیا، پھر اس 3 سے بھی ہم 2 پہ آ جائیں گے اس مضمون کے حوالے سے. اچھا، کہتے ہیں کہ لیکو، اب یہاں پر دیکھیں چونکہ ہم یہاں اسٹڈی کر رہے ہیں فلوئڈ میکینکس، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز، وہ مادہ جو بہتا ہو. اب بہتا کیا ہے؟ لیکوڈ بھی بہتے ہیں، یہ جو لیکوڈ ہے یہ بھی بہتے ہیں، گیس بھی بہتے ہیں، مگر یہ جو سالڈز ہیں یہ نہیں بہتے. اب سالڈ، یہ سالڈ ہے، یہ پڑا ہے، یہیں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز پڑی ہوئی ہے، یہیں پڑی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ ایک پانی کے گلاس کو یہاں پر گرا دیں تو وہ پانی بہنا شروع ہو جائے گا. گیس ہے وہ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی یہاں پہ پھر کہیں اور پہنچ جائے گی. ایک آدمی ہے اس نے پرفیوم لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پرفیوم لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ہوا ٹکراتی ہے تو وہ اس کی مہک بڑی دور تک لوگ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ایئر ہے وہ ہاں بہہ رہی ہے.
تو یہاں پر بھی پھر کیا ہوگا کہ ہم یہاں پر جب ہم فلوئڈ میکینکس کی اسٹڈی کریں گے تو اس میں ہم اس کی بھی اسٹڈی نہیں کریں گے. یہاں اسٹڈی ساری ہوگی لیکوڈ کی اور گیسز کی. تو میں نے وہی لکھا, کہتے ہیں لیکوڈ اینڈ گیسز ہیو گوٹ مینی کامن پراپرٹیز. اب اس میں گیس جو لیکوڈ جو ہیں اور گیسز جو ہیں ان میں کچھ خوبیاں بڑی واضح ہیں, بڑی آپس میں مشترک ہیں. کہتے ہیں کہ فور دس دے بیئر اے کامن دے بیئر اے کامن, کہتے ہیں ان میں دے بیئر اے کامن, بلکہ یہاں ایک لفظ کر لیں دی کامن نیم. یہاں پر ایک لفظ مجھ سے رہ گیا دی کامن نیم, یہاں پر میں نے کہا دی کامن نیم. تو چونکہ کیا ہوا کہ چونکہ لیکوڈ کے اندر اور گیسز کے اندر کچھ خصوصیات اس قسم کی ہیں وہ آپس میں مشترک ہیں, چنانچہ ہم نے ان دونوں کو ملا کر اس کو ہم نے ایک مشترک نام دے دیا, ایک کامن نام دے دیا. اور وہ کامن نام کیا ہے؟ وہ کامن نام ہے فلوئڈ. تو جب ہم کوئی فلوئڈ کے بھائی دس از اے فلوئڈ ہم کہیں گے تو اس فلوئڈ کے اندر بہنے والی چیز میں ہے تو بہنے والی چیز, لیکن اس میں لیکوڈ بھی ہو سکتی ہے, اس میں گیس بھی ہو سکتا ہے, اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر ہائیڈروجن بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر شہد بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے یہ لکھا, وہ کہتے ہیں کہ فور دس دے بیئر اے کامن نیم, ان کا ایک کامن نام ہے اور وہ کیا ہے؟ دی فلوئڈ. تو کہتے ہیں کہ دی ویری نیم یعنی یہ جو خاص نام ہے فلوئڈ امپلائز دیٹ, وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بوتھ اے لیکوڈ اینڈ گیس کین فلو, کہ لیکوڈ اور گیس دونوں کے دونوں جو ہیں یہ فلو کر سکتے ہیں, یہ بہہ سکتے ہیں یا بہتے ہیں, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں خاص کر پھر اب ہم نے اٹھایا لیکوڈ کو. اب لیکوڈ بھی ہے گیس بھی ہے, جب دو نام رکھے ہوئے ہیں تو دونوں میں کچھ فرق تو ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ لیکوڈ از اے میٹر, لیکوڈ وہ میٹر ہوتا ہے, وہ مادہ ہوتا ہے which does not maintain a fixed shape, کہتے ہیں جس کی شکل جو ہے مخصوص نہیں ہوتی, جس کی شکل مخصوص نہیں. اب شکل مخصوص کیوں نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ مثال آپ پاس یہ گلاس ہے, آپ پاس یہ گلاس ہے, ٹھیک ہے, گلاس کے علاوہ یہاں پہ آپ پاس ایک گھڑا ہے, یہاں پر یہ آپ پاس ایک گھڑا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ پاس ایک بوتل ہے, یہ آپ کے پاس ایک بوتل ہے, یہ ایک چھوٹی سی آپ کے پاس بوتل ہے, یہ کوئی بوتل ہے. اب اگر پانی کو, لیکوڈ کی بات کر رہا ہوں, لیکوڈ کو اس میں ڈالیں وہ بالٹی کی شکل اختیار کر لے گا, اس کو گھڑے میں ڈالیں گھڑی کی شکل اختیار کر لے گا, اس کو بوتل میں ڈالیں بوتل کی شکل اختیار کر لے گا. تو مطلب یہ کہ چونکہ لیکوڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ جس برتن میں ڈالتے ہیں وہ اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اس وجہ سے اس کی کوئی مخصوص شکل اس لحاظ سے نہیں ہوتی, جس کنٹینر میں ڈالیں وہی کنٹینر کی شکل اختیار کر لے گا. تو یہاں پہ یہ لکھا کہ گیس از اے میٹر دیٹ ہیز نیدر اے فکسڈ شیپ نور اے فکسڈ والیوم, دیٹ ہیز نیدر, سوری گیس پہ میں آ گیا ہوں, میں اس پہ سوری اس پہ, اے لیکوڈ از اے میٹر وچ ڈز ناٹ مینٹین اے فکسڈ شیپ, اس کی شکل جو ہے مخصوص نہیں ہوتی, جس کنٹینر میں ڈالیں وہی بن جائے گا. پھر اٹ ٹیکس آن دا شیپ آف دی کنٹینر ان وچ اٹ از پاؤڈ, جس میں آپ نے ڈھیلا, جس میں آپ نے ڈالا اسی شکل اختیار کر لے گا. جیسا کہ آپ نے کوئی مخصوص آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ پانی ہے, آپ کو یہ پانی گھڑا ہے, گھڑے کی شکل کا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانی جو ہے, یہ جو پانی ہے یہ بالٹی کی شکل کا ہے, یہ پانی جو ہے یہ بوتل کی شکل کا ہے. آپ جس میں ڈالیں وہی شکل اختیار کر لے گا. تو کہتا ہے کہ جس کنٹینر میں ڈالیں, پاور کا مطلب ہوتا ہے انڈھیلنا یا ڈالنا, جس میں ڈالیں وہی شکل اختیار کرتا ہے. مگر اٹس والیوم کین ناٹ بی چینجڈ, مگر اس کا والیوم فکس ہوتا ہے, اس کا والیوم فکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب والیوم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ والیوم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ 3 ڈائمینشنل اسپیس میں کوئی باڈی, کوئی مٹیریل باڈی جو جگہ گھیرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں, جو جگہ جو اسپیس گھرتی ہے, جگہ نہیں جو اسپیس گھرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا والیوم ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں بھائی کہ اٹس والیوم, اس کا جو والیوم ہے کین ناٹ بی چینجڈ بائی اپلائنگ اے فورس آن اٹس سرفیس. اب اس میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے, اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس بالٹی ہے, یہ ہمارے پاس ایک بالٹی ہے, یہ ایک بالٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہاں تک پانی ہے, یہ پانی پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اوپر آپ جتنا بھی فورس ڈالیں, جتنی جگہ ڈالیں, آپ اس کے والیوم کے اندر کمی نہیں کر سکتے, وہی رہے گا. جتنی فورس ڈالیں اس کے اوپر کوئی کمی
نہیں ہوگی. میں آتا ہوں تھوڑا اس میں ایک خاص پوائنٹ اور بھی ہے, وہ میں ابھی آتا ہوں. تو اس نے یہ کہا یہاں پر کہ اٹس والیوم کین ناٹ بی چینج بائی اپلائنگ اے فورس آن اٹس سرفیس. اگر اس سرفیس کے اوپر, یہاں پر اس سرفیس کے اوپر اگر آپ کتنی فورس اپلائی کریں, یہاں سے آپ فورس اپلائی کریں, دیکھیں یہ فورس اپلائی ہوگی, کتنی فورس اپلائی کریں تو اس کے والیوم کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, such a type of matter is called incompressible. کہتا ہے ایسا مادہ, ایسا میٹر. ٹھیک ہے. اب یہ اگر آپ غور کریں, ہم نے سولڈ کو چھوڑا ہوا ہے یہاں پر کیونکہ سولڈ فلو نہیں کرتا. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں دیکھیں فلوئڈ میکینکس کی, دیکھیں ہائیڈرو ڈائنامکس کی. ہائیڈرو میں کب ہوتا ہے بہنے والی چیز, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں بہنے والی چیزوں کی. تو مادے کی جو 3 شکلیں ہیں جن میں رسپیکٹیولی جو ہمارے پاس سالڈ بھی ہے, لیکوڈ بھی ہے, گیس بھی ہے, اس میں یہ 2 چیزیں چونکہ بہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, مگر سالڈ جو ہے یہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس وجہ سے ہم یہاں پر سالڈس کی بات نہیں کریں گے. ہم ساری بات جو کریں گے وہ کریں گے لیکوڈس کی اور گیسز کی, ان کی بات کریں گے. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ یہ جو خاص کر جو ہمارے پاس لیکوڈ ہے, چونکہ اس کے اوپر آپ جتنی بھی فورس ڈالیں اوپر سے, تو جو اس کا والیوم ہے وہ اتنا ہی رہے گا, اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ اس کو آپ کمپریس نہیں کر سکتے, دبا نہیں سکتے, دبا کر اس کی قیمت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس لیکوڈز ہیں یہ سارے انکمپریسبل ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے یہ لکھا کہ سچ اے ٹائپ آف میٹر از کالڈ انکمپریسبل, یعنی اس کو آپ دبا کر اس کے والیوم کے اندر کمی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی, اس کا والیوم فکس رہے گا. اچھا, بائی اپلائنگ اے لارج فورس آن دا سرفیس آف اے لیکوڈ. اب یہاں سے ایک چھوٹی سی پوائنٹ بتایا, وہ دیکھیں اگر آپ پاس کوئی لیکوڈ پڑا ہوا ہے اور اس لیکوڈ کے اوپر بہت لارج فورس اپلائی کرتے ہیں, آپ بڑی ہیوی فورس اپلائی کرتے ہیں, لارج فورس, اٹس والیوم کین بی چینج ٹو سم ایکسٹینٹ. اٹس والیوم کین بی چینج ٹو سم, کہتے ہیں اس کے والیوم میں کچھ بڑی معمولی کمی آ سکتی ہے, لیکن وہ کمی معمولی کمی اتنی چھوٹی کمی ہوتی ہے کہ ہماری ان دنیا میں مختلف مشاہدات کے لیے ہم اس کمی کو اگنور کر دیتے ہیں, اور ہم یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو اس کا والیوم ہے وہ فکسڈ ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو پھر تو یہ جو سالڈز ہیں, ان سالڈز کو بھی اگر آپ بڑی ہیوی فورس لگائیں تو یہ بھی تھوڑا سا دبتا ہے, مگر وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پریکٹیکل اپلیکیشنز کے اندر یا ہمارے مختلف نتائج کے اندر جو ہم اخذ کرتے ہیں اس میں اتنا خاص فرق یا اثر نہیں ڈالتا. چنانچہ ہم اس لیکوڈ کے معاملے میں جو ہے اس کے والیوم کو ہم ایک فکس کوانٹٹی تصور کرتے ہیں ان جنرل جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ بائی اپلائنگ اے لارج فورس آن دا سرفیس آف اے لیکوڈ اٹس والیوم کین بی چینج ٹو سم ایکسٹینٹ. کسی حد تک اس کی قیمت جو ہے والیوم چینج ہو سکتی ہے, بٹ ان آرڈنری کنڈیشنز, مگر عام حالات میں جو ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دی والیوم آف لیکوڈ کنٹینٹ ان اے کنٹینر از آلویز فکسڈ. اس کا جو والیوم ہوگا وہ ہمیشہ فکسڈ ہوگا, یعنی آپ اس کو کمپریس نہیں کر سکتے. تو میں نے یہاں تک اس میں بند کر دیا. ایک خوبی اس کی آ گئی کہ آل لیکوڈز آر انکمپریسبل. تمام کے تمام لیکوڈ جو ہیں وہ انکمپریسبل ہوتے ہیں, اس کو آپ کمپریس نہیں کر سکتے. چنانچہ اب ایک چیز جو تھوڑی سی میں آپ کو بغیر ڈیفینیشن بتائے تھوڑا ایڈوانس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے پاس یہ اس لحاظ سے کہ اگر آپ نے ایف ایس سی تھوڑی بہت پڑھی ہے تو آپ پاس نالج ہے, چونکہ یہاں پہ بات آ گئی ہے تو میرا ایک چین برابر رہے, چین برقرار رہے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈینسٹی کا فارمولہ ہے, ڈینسٹی کا فارمولہ ہے میس بائی والیوم. ڈینسٹی از اکول ٹو میس بائی والیوم. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں آپ نے اس بالٹی میں یہ پانی یہ ڈالا ہوا ہے, یہ بالٹی ہے, اس میں یہاں تک آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے اتنا. ٹھیک ہے. یا بھری ہوئی ہے, چلیں اس کی جو آپ نے اس کو بھرا ہوا ہے, اس بالٹی کو آپ نے بھرا ہوا ہے, یہ یہاں تک یہ پانی سے یہ بھری ہوئی ہے, یہاں تک بھری ہوئی ہے. جب بھری ہوئی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, اب اس کا جو اس کا وزن ہے, میس ہے, وزن ہے, وہ تو فکس ہوگا, کیونکہ بالٹی کے اندر جو پانی ڈالا اس کا تو وزن فکس ہو جائے گا. تو یہ یہاں پر یہ مقدار آپ کی فکس ہو گئی, یہ فکس ہو گئی, جو بھی اس کی قیمت ہے 15 20 جو بھی ہے یہ فکسڈ ہے. اب ادھر یہ ہے کہ یہ جو والیوم اس کا ہے, اس پہ اگر اس کو اوپر سے ہوا دباتی ہے یا کوئی چیز دباتی ہے تو دبانے سے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی, اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہی نکل گیا کہ یہ بھی فکس ہیں اور یہ بھی فکسڈ ہے, دونوں چیزیں فکسڈ ہیں, تو پھر ڈینسٹی بھی اس کی فکس ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے پاس جو لیکوڈز ہوں گے اس کی ڈینسٹی ہمیشہ کانسٹنٹ ہوگی.
یعنی دوسرے الفاظ میں جتنے بھی ایسے مطلب کہ جو مٹیریل باڈی ہیں سالڈ سے علاوہ، ٹھیک ہے، میں سالڈ کی بات یہاں نہیں کر رہا، تو اگر وہ انکمپریسبل ہیں، وہ انکمپریسبل ہے، یعنی اس کو کمپریس نہیں کر سکتے آپ. اگر وہ کمپریس ہوتا ہے پھر تو بات کچھ اور بن جائے گی، لیکن اگر وہ کمپریس نہیں ہوتا تو اس کی ڈینسٹی بھی ہمیشہ فکس رہے گی. تو یہ بھی آپ ایز اے آبجیکٹو اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اف اے لیکوڈ یا اف اے فلوئڈ، میں جنرل کر دیتا ہوں، اف کہ لیٹ وی ہیو اے فلوئڈ، کہ میرے پاس ایک فلوئڈ ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو فلوئڈ ہے یہ لیکوڈ ہے یا گیس ہے، کیونکہ فلوئڈ جو ہے وہ تو دونوں کا کامن نام ہے. تو میں کہتا ہوں لیٹ وی ہیو اے فلوئڈ سچ دیٹ اٹس ڈینسٹی از کانسٹنٹ، اس کی ڈینسٹی کانسٹنٹ ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ یا وہ پھر کیا چیز ہے؟ اس وجہ پھر وہ لیکوڈ کے زمرے میں کچھ آ رہا ہے، انکمپریسبل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر کہتے ہیں لیکوڈ ہیو فری سرفیسز، لیکوڈ کا فری سرفیس بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی کنٹینر میں فلوئڈ ڈال دیں نا، لیکوڈ ڈال دیں تو اس کا ایک فری سرفیس بھی ہوگا اوپر، یعنی جہاں پر ہم فورس وغیرہ لگاتے ہیں اس کا فری سرفیس ہوگا. یہ تو بات ہو گئی ہمارے پاس لیکوڈ کی. اب آ جائیں گیس پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ گیس از اے میٹر that has neither a fixed shape nor a fixed volume. nor کہتے ہیں کہ نہ اس کی کوئی خاص شکل ہے نہ اس کا والیوم فکس ہے. اب والیوم فکس کیوں نہیں ہے؟ مثال ہے، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر ہمارے پاس یہ ایک برتن ہے، یہ کنٹینر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہاں پر یہ گیس بھری ہوئی ہے، جو بھی گیس ہے، یہ گیس ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. مثال ہے کہ اس گیس کا رنگ جو ہے وہ سرخ رنگ ہے گیس، مگر اس کا رنگ سرخ ہے. سمجھانے کی کہہ رہا ہوں، اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے. اچھا، اب یہاں پہ مثال ہے کہ ایک ایسے ایک پسٹن لگا ہوا ہے، یہ ایک پسٹن لگا ہوا ہے، ایسے یہاں پہ ایک دستہ لگا ہوا ہے، یہ یہاں پہ آپ اس کو اوپر سے دبائیں تو یہ جو پسٹن ہے یہ نیچے آئے گا. تو اگر آپ چاہیں تو پھر یہ ایسے بھی ہو جائے گا، یہاں سے یہاں تک وہی چیز ہمارے پاس، یہ گیس ساری یہاں تک آ جائے گی، ادھر آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ پسٹن آپ فورس لگائی ہے تو یہ گیس یہاں پہ آ گئی. دیکھیں یہ گیس یہاں پر اتنی تھی، آپ نے اس کو دبا کے یہ اتنی ہو گئی. یعنی اس کا مطلب گیسز جو ہیں وہ کمپریسبل ہیں. لیکوڈ جو تھے وہ کمپریسبل نہیں ہوتے، مگر گیسز جو ہیں وہ ہائیلی کمپریسبل ہوتے ہیں. تو اس نے یہ لکھا، اس نے کہا کہ گیس از اے میٹر دیٹ ہیز نیدر اے فکس شیپ، نہ اسے کوئی فکس شیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، نہ اس کا فکسڈ والیوم ہوتا ہے، نہ اس کا والیوم فکسڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک گیس اتنے برتن میں پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو بڑے برتن میں ڈال دیں، اس پورے میں آ جائے گا، وہ گھیر لے گی اس کو. اس سے بڑے برتن میں ڈال دیں، اس پورے کو گھیر لے گی. جتنا اسپیس اس کو اویلیبل ہوگا اس میں چلی جائے گی. بہت ساری گیس ہے، اس کو آپ زور لگا کر کمپریس کر کے چھوٹے برتن میں بند کر دیں. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں وہ کہتا ہے بھائی کہ گیس از اے میٹر. اب اس کے پیچھے پوری مالیکولر تھیوری پڑی ہوئی ہے. ایسا جو ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے پوری مالیکولر تھیوری ہے کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن چلو ہم چونکہ اس پہ بحث نہیں کر رہے، مالیکولر تھیوری پہ ہم مین چیزوں پہ بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں گیس از اے میٹر دیٹ ہیز نیدر اے فکس شیپ نور اے فکسڈ والیوم. نہ اس کی کوئی شکل مخصوص ہے نہ اس کا والیوم مخصوص ہے. اٹ ہیز دا ایبلٹی ٹو ایکسپینڈ. اس میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرتا ہے. آپ چاہیں تو وہ کمپریس بھی ہوتا ہے. ایکسپینڈ کا الٹا شرنک. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے ٹو فل دا انٹائر اویلیبل اسپیس. اور جتنا بھی اسپیس اس کو ملتا ہے، جتنا بھی اسپیس اس کو ملے گا، اس اسپیس میں اپنے آپ کو وہ بند کر لے گا. زیادہ ملتا ہے زیادہ میں پھیل جائے گا، چھوٹی جگہ ہے چھوٹی جگہ بند ہو جائے گا. تو اس نے یہ کہا بھائی کہ ایکسپینڈ ٹو فل دا انٹائر اویلیبل، جو اس کو اسپیس اویلیبل ہے پہنچ جائے گا. اے گیس کین بی کمپریسڈ. آپ اس کو کمپریس کر سکتے ہیں بائی اپلائنگ اے فورس آن اٹس سرفیس ٹو کنفائن اٹ ان اے اسمال والیوم. اگر ایک گیس ہے وہ ایک بڑے والیوم میں بند ہے، آپ اس پہ فورس ڈالیں، فورس ڈال کر آپ اس کو ایک چھوٹے سے والیوم میں بھی اس کو کنفائن، محدود کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں. تو یہ خوبی دیکھیں، کافی ایسی خوبیاں چند جو لیکوڈ میں جو ہیں وہ نہیں ہیں لیکن اس میں ہیں. تو چنانچہ ہم نے لکھا کہتا ہے کہ thus we can say that all gases are compressible. جتنے بھی گیسز ہوں گے وہ سارے compressible ہوں گی. یہ بھی ہمارے پاس آ گیا. اب ہم نے لکھا کہ unlike liquids، لیکوڈ سے ہٹ کر قطع نظر gases do not have any free surface. اس کا کوئی free surface نہیں ہوتا. یعنی آپ نے مثال ایک بالٹی میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے، بالٹی میں ڈالا ہے،
ٹھیک ہے نا, جو اس کا پہلے میں بھی اس کا سرفیس کچھ ایسے ہو, بعد میں تھوڑی بات آپ اگر دیکھیں تو میں بھی اس کا سرفیس کچھ اور بن جائے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے, گھومتا رہتا ہے, یعنی مطلب ایک جگہ پہ رہ نہیں سکتا, اس کے اندر بہنے کی صلاحیت زیادہ ہے, جتنی اس میں بہنے کی صلاحیت اس سے زیادہ صلاحیت اس میں ہے. تو اس کا کوئی آپ پاس اس کا کوئی جو فری سرفیس ہے اس کا نہیں ہوتا کہ جی اگر اس کا یہ سرفیس فری ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کا سرفیس آدھے گھنٹے بعد بھی وہی ہوگا. اگر اس کا سرفیس یہاں پر پہلے یہاں پہ تھا تو میں بھی آدھے گھنٹے بعد سرفیس کہیں اور پہنچا ہوا ہو, کوئی پھیلتا ہے, وہ ایکسپینڈ کرتا ہے یا شرنک کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ان لائک liquids, gases do not have any free surface. Since liquids and gases do not maintain a fixed shape, مگر دونوں کی شیپ فکس نہیں ہوتی, fixed shape, they both have ability to flow from one place to another. تو دونوں میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بہ سکتے ہیں, بہتے ہیں. اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا, کوئی دیواریں کھڑی نہ کی اس کے راستے میں, کوئی مزاحمتیں کھڑی نہ کی, وہ بہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ون پلیس ٹو اندر, ڈیو ٹو دس بہیویئر liquids and gases collectively referred to as fluids. کہتے ہیں ان خاص خوبی کی وجہ سے کہ دونوں بہتے ہیں, جو اویلیبل اسپیس ملتا ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ایک جگہ دوسرے کو منتقل ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں اس خاص خوبی کی وجہ سے کہ بھائی اس کی کوئی خاص شیپ دونوں کی نہیں ہوتی, شیپ اس لیے اس کی نہیں ہوتی کہ وہ ایک جگہ پہ رہتے نہیں ہیں. تو اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ لیکوڈ اور گیسز جو ہیں ان کی اس خوبی وجہ سے ہم ان دونوں کو کلیکٹیولی اجتماعی طور پہ ایک کامن نام ہم نے دیا ہوا ہے, کس کا؟ فلوئڈس کا. تو ہم نے لکھا کہ فلوئڈ کیا ہے؟ اے فلوئڈ از اے مٹیریل وچ کین فلو, یعنی کہ فلوئڈ وہ مٹیریل ہوتا ہے جو فلو ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب کو لکھا میں نے کہ وین ایور وی ول ٹاک اباؤٹ اے فلوئڈ, جب کبھی بھی آپ اپنی کسی گفتگو میں, اپنی ڈسکشن میں, اپنی تحریر میں لکھیں گے فلوئڈ کہ دس از اے فلوئڈ, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وی ول مین دیٹ دا میڈیم آف اوور اسٹڈی از ایدر سم کائنڈ آف لیکوڈ اور سم کائنڈ آف گیس, یا کوئی اس میں کوئی لیکوڈ پڑا ہوا ہے, یا کسی ہم لیکوڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا ہم کسی گیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے بات اپنے مضمون پہ, فلوئڈ میکینکس. یہ میکینکس اب اس میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں نے بی ایس سی میں ایک مضمون پڑھا ہوگا, خالی مضمون ہونا تھا میکینکس, میرا خیال ہے یہ 3rd ایئر میں ہوتا ہے, ویکٹرز اینڈ میکینکس. تو میکینکس کے اندر ہم زیادہ تر ان باڈیز کی اسٹڈی کرتے ہیں عموماً کہ جو باڈیز موو کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی ایک برانچ جو کہ اسٹیٹکس بھی ہے, اسٹیٹکس یہاں پہ آ جاتا ہے, اسٹیٹکس یہ بھی سنیے, یہ اسٹیٹکس, اسٹیٹسٹکس نہیں, یہ اسٹیٹکس ہے. بہت سے لوگ جو ہیں بعض اوقات چونکہ انہیں نہیں پتا ہوتا تو وہ اسٹیٹکس کو اسٹیٹکس کہتے ہیں بھائی یہ اسٹیٹسٹکس ہے, اسٹیٹکس نہیں, اسٹیٹکس. تو یہ بھی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک سب برانچ ہے میکینکس کی. خالی فرق یہ ہوتا ہے کہ میکینکس کے اندر ہم زیادہ تر اسٹڈی کرتے ہیں ان باڈیز کی جس کے اوپر فورس اپلائی کریں وہ باڈی موو کرتی ہے, انڈر موشن ہو جاتی ہے. لیکن اسٹیٹکس کے اندر ہم ایسی باڈیز کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ جن کے اوپر فورس لگتی ہے اور فورس لگنے کے باوجود بھی وہ موو نہیں کرتی, فورس لگنے کے باوجود بھی وہ موو نہیں کرتی. مثال کے طور پر ایک عام کامن سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے مثال یہاں پر ایک وہ زینہ لگایا, یہ جس کو آپ لوگ یہ زینہ کہتے ہیں, یہ آپ لوگ پرسانگ کہتے ہیں, پشتو والے اندر پایا کہتے ہیں, کہتے نہیں کہتے. اب دیکھیں نا یہاں آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے, اب دیکھیں ایک بچہ ہے, آپ ہیں, دوسرا ہے, اس پہ چڑھتا ہے. جب چڑھتا ہے تو فورس لگ رہی نہیں لگ رہی, فورس لگ رہی ہے, لیکن یہ جو زینہ ہوتا ہے وہ نہیں ہلتا اپنی جگہ سے. تو حالانکہ فورس پڑ رہی ہے اس کے اوپر, اس کے باوجود وہ نہیں ہل رہا, وہ موو نہیں کر رہا اپنی جگہ سے. تو سمجھ میں کہ آپ جو اس کے اوپر آپ ایکسٹرا فورس لگا رہے ہیں وہ فورس کسی نہ کسی وجہ سے بیلنس ہو رہی ہے, اس کو ہلا نہیں پاتی. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی جو ہے اور بڑی ایسے فینومینا ہیں تو جس میں آپ فورس لگاتے ہیں اور فورس لگانے کے باوجود بھی باڈی موو نہیں کرتی مگر فورس لگ رہی ہوتی ہے, اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسٹیٹکس کے اندر. اور اگر باڈی موو کر جائے تو ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں میکینکس کے اندر. ٹھیک ہے, پھر اس طرح سے ڈائنمکس اس کی ایک شاپ ہے, لیکن میں ڈائنمکس میکینکس اور اس میں فرق پہ بھی بحث نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اس نے یہاں پر یہ کہا کہ جی فلوئڈ میکینکس, یعنی میکینکس جب آ گئی موشن بھی وہاں پہ ہو سکتی ہے, اور اگر میکینکس آ گئی تو وہاں پر حالت سکون کا بھی ایک تاثر ہو سکتا ہے. تو اس نے کیا لکھا کہ فلوئڈ میکینکس از دا سبجیکٹ آف اسٹڈی. کہتے ہیں کہ یہ ہم اس سبجیکٹ, اس میں ہم ایک ایسا وہ سبجیکٹ ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں وچ ڈیلز ود دا بیہیویئر آف فلوئڈز ایٹ ریسٹ اور ان موشن. اگر فلوئڈ جو ہے وہ حالت سکون میں ہے, ریسٹ میں ہے,
آپ اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، یا فلوئڈ موو کر رہا ہے آپ اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو دونوں جو ہیں وہ فلوئڈ میکینکس کے کیٹیگری میں آتی ہیں۔ چنانچہ ہم بہت مثال کے طور پر آپ نے ایک برتن میں لکوڈ ڈالا ہوا ہے یا کوئی پانی ڈالا ہوا ہے، اور پانی ڈال کر آپ وہاں پر مختلف خوبیوں کا اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پانی حالت سکون میں ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی ہمارے پاس جو آئے گا تو وہ بھی اس فلوئڈ میکینکس کے کیٹیگری میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پانی جا رہا ہے، موو کر رہا ہے، ایک دریا ہے، سمندر ہے، اس میں سیلاب آیا ہوا ہے، طوفان آیا ہوا ہے، آپ وہاں پر کچھ چیزوں کا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی فلوئڈ میکینکس کے اندر ہی آئے گا۔ تو اس نے یہ کہا یہاں پر کہ فلوئڈ میکینکس از دا سبجیکٹ آف اسٹڈی وچ ڈیلز ود دا بیہیویئر آف فلوئڈس، جو کہ ہم فلوئڈ کے بیہیویئر کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، خواہ وہ فلوئڈ ریسٹ میں ہو، حالت سکون میں ہو، یا اور ان موشن، یا وہ موشن میں ہو۔ اب کہتے ہیں کہ دی knowledge and understanding of the basic principles and concepts of this subject are essential for the analysis of a system in which working medium is some fluid۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سسٹم ہے، کوئی مشین ہے، کوئی میکانزم ہے، وہ اس کے اندر کوئی گیس بھری ہوئی ہے جس کے تحت وہ کام کر رہا ہے، یا اس کے اندر کوئی لکوڈ بھرا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے، اور آپ اس پورے میکانزم کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے وہی لکھا کہ اگر آپ اس کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں which deals with the behavior of fluid at rest or in motion, the knowledge or understanding of the basic principle of the concept of the subject، اس سبجیکٹ کے جو بنیادی تصورات ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، جب تک آپ کو اس کے بنیادی اصول نہیں آئیں گے تو اس وقت تک آپ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے یہ لکھا، کہتے ہیں دی نالج، آپ کی معلومات، اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور آپ کی سمجھ بوجھ جو آپ نے حاصل کی مشاہدے سے، مطالعے سے، تجربات سے، کہتے ہیں دی نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی بیسک پرنسپلس، بنیادی قانون، بنیادی اصول، ٹھیک ہے جی، اینڈ کانسیپٹ اور تصورات آف دس سبجیکٹ، یعنی آف فلوئڈ میکینکس، دس سبجیکٹ آر اسینشیل، وہ بہت ضروری ہے۔ کس کام کے لیے؟ فور دی انالیسس آف اے سسٹم، ایک ایسے سسٹم کے مطالعہ کرنے کے لیے جس سسٹم کے اندر جو کام کرنے والا میڈیم ہوتا ہے، جو کام کرنے والا میڈیم ہوتا ہے، وہ میڈیم کون سا ہوتا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی فلوئڈ ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی لیکوڈ ہوتا ہے یا وہ کوئی نہ کوئی گیس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس سسٹم کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سسٹم کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا ہوگا کہ اس سے پہلے آپ کو پورے فلوئڈس کی جو اس کے پیچھے جو قانون اور اصول کار فرما ہے، ٹھیک ہے، اس تمام سے آپ کو مکمل طور پہ آپ کو آگاہی ہونی پڑے گی۔ آپ کو آگاہی ہوگی تو آپ اس پورے سسٹم کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اگر آگاہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سے جو رزلٹ آئیں گے وہ رزلٹ مختلف ہو سکتے ہیں، اور وہ رزلٹ بعض اوقات انتہائی ڈراسٹک بھی ہو سکتے ہیں، بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں ہمیں بڑا بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات یہ جو کہ جی ابھی چونکہ کرونا کا دور ہے، چل رہا ہے، ابھی تو تھوڑا لوگ پھر اب تھوڑے سے ذرا ہمت ور ہو گئے ہیں، ورنہ جب پہلی لہر یا دوسری لہر آئی تھی تو لوگ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان تھے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جب ہم سنتے تھے یار وینٹیلیٹرز، کہ جی فلاں وینٹیلیٹر پہ آ گیا، اب وینٹیلیٹر میں کیا ہوتا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کو کوئی ناکوں میں نلی ولی ڈال کر اس کو آکسیجن دیتے ہیں، یا کچھ دیتے ہیں، ایسا کوئی چیز بنی ہوتی ہے اس میں آپ کو آکسیجن دیتے ہیں۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں، خبریں سنتے تھے، آپ نے سنی ہوگی کہ جی پاکستان میں مر کے کوئی 100 وینٹیلیٹر بھی نہیں ہے۔ تو انسان کہتا تھا یار کہ وینٹیلیٹر نہیں تو بنا لینا، کون سی مشکل بات ہے؟ اگر وینٹیلیٹر نہیں ہے تو بنا لیں۔ ہمارے ذہن میں یہی بات آتی تھی، بھائی لاکھوں وینٹیلیٹر بنا لو، اگر آپ کے پاس کروڑوں موبائل ہیں تو 10 لاکھ وینٹیلیٹر ہی بنا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر ہوتا یہ ہے کہ وینٹیلیٹر کے اندر جب ایک آدمی کو لٹاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کو جو آکسیجن ملتی ہے، جو گیس ملتی ہے، یا جس سے اس کا کام ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بڑا وہ ایک حساب سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی چیز کوئی زیادہ نہ ہو جائے، کوئی چیز کم نہ ہو جائے۔ اگر اس میں تھوڑی بھی کوئی کمی بیشی کوئی فرق آ گیا تو انسان، اگر اس کی موت نہیں بھی لکھی، وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنے کوئی عام چیزیں نہیں ہوتی، اس کے اندر پورے اصول اور پورے اصول کار فرما ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا یہ آپ کا اصول ہے، اتنا یہ کریں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اب یہ دیکھیں جس وقت آپ لوگوں کے کسی آدمی کا، کسی مریض کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کو وہ ایک نشاور دوائی دیتے ہیں جس کو ہم انستھیزیا کہتے ہیں، دیتے ہیں نا۔ اب اس کے اندر بھی جو ڈاکٹرز ہیں، جو ماہر ہیں اس کے، اس کو بلایا جاتا ہے اور وہ تمام پیشنٹ کو دیکھ کر اس کو وہ انستھیزیا دیتا ہے۔ اب لیکوڈ ہوتا ہے نا وہ، اب انستھیزیا یہ کہ اگر وہ اس کو زیادہ لگ گیا، ٹھیک ہے جی، وہ اسی میں مر جاتا ہے۔ کم لگا، دوران آپریشن اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ بیچارہ چیختا ہے، روتا چلاتا ہے،
تو سمجھتے کہ وہاں پر یہ تمام چیزیں پہلے کیلکولیٹ ہوئی ہیں. آپ اس سے حساب لگائیں کہ ایک مریض کو بالکل اتنی سی سرنج بھر کے لگائی جا رہی ہے, نہ اسے کم کر رہے ہیں نہ اسے زیادہ کر رہے ہیں, اور اسے کامیاب ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان اس مقام پہ پہنچا کہ بھائی اس پیشنٹ کو آپ نے اتنا ہی انستھیزیا دینا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے اس سے پہلے نقصان اٹھایا ہوگا, کتنے لوگ مرے ہوں گے, کتنے لوگوں نے